الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ کل ہم نے اپنا پہلا لیکچر جو تھا وہ حمد پڑھا تھا، جس پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حمد کسے کہتے ہیں۔ حمد ایسی نظم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ میں نے اس کی آپ کو پڑھائی کروائی تھی، اس کو پڑھنے کے تدریسی مقاصد بتائے تھے۔ اس کے بعد پڑھائی کے اندر مصروں میں جو مشکل الفاظ تھے ان کے مطلب بتائے تھے۔ آج ہم حمد کے الفاظ معنی لکھیں گے، جو کہ آپ کی کتاب پہ اہم الفاظ کی صورت میں موجود ہیں۔ آپ کے سامنے اسکرین پر بھی ایک پیپر ہے جس کے اوپر الفاظ معنی، الفاظ جملے، املا کے الفاذ، مرکزی خیال اور سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیے۔ معنی 1، معنی کافی زیادہ۔ لیک کا مطلب لیکن، اصلاً بالکل، مرگٹ وہ جگہ جہاں ہندو اپنے مردے جلاتے ہیں، سناٹا خاموشی ویرانی، خطا بکھر جانا، اندھیاؤں گرد مٹی سے بھری آندھی، سنسان ویران بے آباد، اوسان حواس، اکھیڑ جڑ سے نکال دینا، خوف ڈر۔ سوال نمبر 2 ہے، الفاظ جملے۔ سب سے پہلا لفظ ہے گھپ اندھیرا۔ شام کے وقت گھپ اندھیرا ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے سے بھی کوئی بھی جملہ بنا سکتے ہو، لیکن وہ جملہ صحیح معنی دے۔ ہول، آندھی میں میرا دل پرہول نہیں ہوتا، یعنی کہ ڈرا ہوا نہیں ہوتا۔ سنسان، کھنڈر بہت سنسان ہوتے ہیں۔ اصلاً، میرے دل میں اصلاً کوئی خوف و ڈر نہیں ہے۔ چاندنی، چاندنی رات بہت دلکش لگتی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، املا کے الفاظ، جس میں سے سویرا، چاندنی، گھپ اندھیرا، آندھی، کھنڈر، پرہول، قبرستان، طوفان، اکھیڑ، اوسان، جھونکا، مرگٹ، یہ آپ کی پڑھائی میں الفاظ شامل ہیں جو کہ میں نے آپ کی کتاب سے ہی لیے ہیں۔ اسماعیل میٹھی کی نظم صفحہ نمبر 4 سے حمد میں سے میں نے یہ الفاظ املا کے لیے ہیں۔ اس کے بعد ہے حمد کا مرکزی خیال۔ مرکزی خیال لکھنے کے لیے سب سے پہلے شاعر کا نام لکھنا ہے اور نظم کا نام لکھنا ہے، پھر مرکزی خیال شروع کرنا ہے۔ شاعر کا نام اسماعیل میٹھی، نظم کا نام حمد۔ اس نظم میں شاعر اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت اور صفات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں کہ چاہے جیسے مرضی موسم ہوں، طوفان آئیں، سخت آندھیاں آ رہی ہوں، میں کسی چیز سے خوف زدہ نہیں ہوتا، کیونکہ میرا خدا میرے ساتھ ہے، مجھے ہمیشہ اپنے رب سے ہی امید ہے۔ اس کے ساتھ ہی سوال نمبر 5 ہے، سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 ہے، جو کہ آپ کی کتاب صفحہ نمبر 5 پر موجود ہوگا۔ یہاں پہ صرف جوابات لکھے گئے ہیں، سوالات آپ کی کتاب پر موجود ہوں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، اس نظم میں شاعر کس بات کا دعویٰ کرتا ہے؟ جواب ہے، اس نظم میں شاعر دعویٰ کرتا ہے کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے، اس لیے میں کسی چیز سے خوف زدہ نہیں ہوتا۔ سوال نمبر 2، اس حمد کا کون سا مصرع بار بار دہرایا گیا ہے؟ اس حمد میں مصرع کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ بار بار دہرایا گیا ہے، اور جب کوئی جملہ ہر بند کے آخر میں بار بار دہرایا جائے تو اسے ٹیپ کا مصرع کہتے ہیں۔ یہ بات آپ اپنی کاپی پر لیکچر سنتے ہوئے لکھ سکتے ہو۔ مارکر سے آپ نے لکھنا ہے ٹیپ کا مصرع، ٹے یہ پے، ٹے یہ پے حرف ہے، اور
اور جب ان کو جوڑ کے بنایا جائے گی تو یہ لفظ بن جائے گا ٹے یہ پے، ٹیپ، آدی اشکال کے ذریعے ٹیپ کا مصرع، بار بار ہر بند میں دہرایا جانے والا جملہ ٹیپ کا مصرع کہلاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سوال نمبر 3 ہے، اس نظم کے پہلے بند میں کون کون سے متضاد الفاظ استعمال ہوئے ہیں؟ اپنی کتاب بھی سامنے رکھیے گا۔ جواب اس کا ہے پہلے بند میں شام اور سویرا متضاد الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، اس نظم کے آخری بند میں کون کون سے مترادف الفاظ استعمال ہوئے ہیں؟ جواب ہے سوال نمبر 4 کا، آخری بند میں مرگھٹ اور قبرستان الفاظ مترادف استعمال ہوئے ہیں۔ مرگھٹ ایسا ہے جہاں پہ ہندو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں اور قبرستان ایسا ہے جہاں پہ مسلمان اپنے مردوں کو دفناتے ہیں، تو یہ مترادف الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، حمد کا ہر بند کتنے مصرعوں پر مشتمل ہے؟ جواب ہے حمد کا ہر بند 5 مصرعوں پر مشتمل ہے اور مخمص کہلاتی ہے، یعنی کہ جب کوئی بند 5 جملوں پر مشتمل ہوگی تو وہ مخمص کہلاتی ہے۔ ایسی نظم جس میں 5 مصرعوں کے بند ہوں وہ مخمص کہلاتی ہے۔ آپ نے یہ کام یاد کرنا ہے اور اسے اپنی کاپی پہ نوٹ ڈاؤن کرنا ہے نیٹ اینڈ کلین رائٹنگ میں، اور اس کو یاد کر کے اپنے والدین یا اپنے بڑے بہن بھائیوں کو سنانا ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔